du jetzt deine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ جرمنی کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہنے کے باوجود جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ ہٹلر یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک کرسچن ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ہٹلر یہودیوں کو ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک چرچوں نے یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن آج کے مورخین اور چرچیہ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ تب کے افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف جرمنی کے اندر باقاعدہ طور پر تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ تشدد کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنی کے لوگوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ صرف 2 دن کے اندر 250 سے زیادہ یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں، 7,000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کا قتل کر دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹ لیا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی رہ گئیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرسیوں کی وجہ سے اس واقعے کو کرسٹل ناخت یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ اس رات کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں قید کر دیا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں اور عوامی پارکوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہٹلر نے یہودیوں کا گھیرا اتنا تنگ کر دیا کہ کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے تو بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 7 نومبر 1938 کے دن پیرس کے اندر جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد یعنی اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تزہیر بھی شروع ہو گئی تھی۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف شامل تھا جس کے مطابق سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو مکمل طور پر نکال پھینکنے کا انتظام کر لیا گیا۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی، جن میں ملازمین کے والدین، دادا، دادی، نانا یا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 کے بعد یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے
جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 میں جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے ایک مخصوص قسم کا بیج متعارف کروایا گیا جس پر کالے حرفوں میں جرمن زبان میں یہودی لکھا گیا تھا۔ جرمنی میں اب اس بیج کو دیکھ کر یہودیوں کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ طور پر جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 سے یہودیوں کے لیے اپنے گھروں پر بھی اس سٹار کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ یہودیوں کی اس نسل کشی کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا۔ ہولوکاسٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر آپ یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں یا اپنی کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو آپ کو 3 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ مکمل طور پر بلاک کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ مگر فلسطین میں جب معصوم بچوں کا قتل کیا جاتا ہے تو یہی یہودی مسلمانوں کے بچوں کے خون کو کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا کے جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پور کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے، جبکہ مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے۔ فرینڈز، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو بھی سنائی نہ دیتی تھیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے کرتے تھک جاتے، شراب پیتے، اپنے اوپر انڈیلتے، کہکہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون نظر آتا تھا۔ لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی کی بھی پہچان نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے اسے ایک الگ وطن بنا لیا، اور یہ یہودی آپ کو اکثر دیوار گریا پر اپنا ماتھا رگڑتے اور روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یہودی دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے جنونی لوگ ہیں، درندوں سے زیادہ سفاک ہیں اور یہ اپنا مقصد کبھی بھی نہیں بھولے تھے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور رشین لوگوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ On